अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कश्मीर के इंतखाबात को लेकर जो तल्खियाँ पैदा हुई हैं वो कम होती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही। आज भी राना सनाउल्लाह साहब समेत जो मुख्तलिफ नून लीग के रहनुमा हैं उनके पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात भी आए हैं। हाल ही में जो बिलावल साहब ने उल्टी गिनती के हवाले से बयान दिया था, उस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उम्मीद है कि आज से पीपल्स पार्टी अपनी उल्टी गिनती सीधी कर देगी। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के बयानात भी सामने आ रहे हैं और उनमें मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जो कश्मीर के अंदर इंतखाबात हैं उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है जो वो सामने भी रख रहे हैं, धांधली के हवाले से भी। और आज भी उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी एक बहाना है, जो असल निशाना है वो वफाकी हुकूमत है, जो कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह की एक कोशिश या साजिश कहें वो हो रही है। फिर हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दी। अब उस हवाले से सोहेल आफरीदी समेत शफीला जान साहब और जो दीगर रहनुमा हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस लॉन्ग मार्च के अलावा, इस मार्च के अलावा और इस्लामाबाद आने के अलावा और कोई ऑप्शन जो है अब नहीं बचता, इसलिए वो 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अब इस पर मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, अलीमा साहिबा हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तारीख को लेकर और पार्टी के अंदर भी कुछ ज़राए का ये कहना है कि इख्तिलाफ़ात जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा और राना आतिफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपका, राना आतिफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमने देखा कि आप ने नून लीग को सपोर्ट किया, कानून साजी हुई, उनमें आपने वोट दिया। अभी हम देख रहे हैं कि GB के बाद जो कश्मीर के इंतखाबात हैं उनको लेकर अब तल्खियाँ आपके सामने हैं। आज भी हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। आपको लगता है कि ये तल्खियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी पार्लिमान के अंदर नून लीग से मज़ीद ताउन नहीं करेगी? जी बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। देखिए जी, तल्खियाँ अपनी जगह, लेकिन ये जो तल्खियाँ पैदा हुई हैं ये नून लीग की AJK के इलेक्शंस में बदतरीन धांधली के बाद हुई हैं। ये जो मैंडेट चोरी किया गया है ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं है, ये AJK की आवाम का मैंडेट है। वो वैली जो इस ठीक है। वक्त शदीद इश्तियाल में है, जहाँ उनके मसाइल हैं, जहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ अगर आप उनको अपने हकीकी नुमाइंदे चुनने से महरूम रखेंगे तो वहाँ पर मज़ीद बेचैनी जी पैदा होगी। अब बात यह है कि जिस तरीके से शुरुआत में PMLN ने दावा किया कि जी ये सीटें तो हमारी वो जेबों से नहीं निकली, और मज़े की बात यह है कि जिस ढिठाई के साथ वो धांधली करते रहे, जिस ढिठाई के साथ और अपनी जीत का जो जश्न है वो मनाते रहे, और जी जिस ढिठाई के साथ वो झूठ बोलते रहे, ये अपनी मिसाल आप है। इस माहौल में एक चुराए हुए मैंडेट के साथ अगर आप कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जाएंगे तो क्या वहाँ की आवाम आपको एक्सेप्ट करेगी? क्या वहाँ पर आप उन हलकों में जा सकेंगे? क्या आपके पास वो मैंडेट है कि आप उनके मसाइल हल करें? क्योंकि इस वक्त जो मामलात और हालात AJK में हैं, वहाँ पर इलेक्शन एक चैलेंज था। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नाकाम रही। और अफसोस की बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की मुतअद्दिद कंप्लेंट्स के बावजूद, जिनमें हमने शवाहिद भी दिए, वहां पर इलेक्शन कमीशन किसी किस्म का एक्शन लेने में बिल्कुल नाकाम रही है। ऐसे माहौल के अंदर जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी PMLN में एक कशीदगी है और कशीदगी रहेगी, क्योंकि ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला। हमारा अगर एक हुकूमत साजी में एक इत्तेहाद बना हुआ है वफाक में, वो उसको शदीद मुतासिर ठीक करेगा, है। क्योंकि वो लोग जो अच्छा, मुतासर धांधली करेगा, करके ठीक है। पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाएंगे, उनके साथ हमें बैठने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा राना साहब, ये जो इस वक्त माहौल है, हमने देखा है कि जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, अब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी नाला नज़र आ रही है और उन्होंने भी सवालात उठाए हैं फॉर्म 47 के हवाले से। आप समझते हैं कि आगे चल के कोई पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है या ये तल्खियाँ आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं?
جی تھینک یو گرمانی صاحب. خیر یہ فیصلہ تو اوبیسلی میں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو ہمارے چیئرمین عمران خان نے کرنا ہے. یہ تو پالیسی ڈیسیژن ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ اے جے کے میں ان کا مینڈیٹ نہیں چرایا گیا، نون لیگ کا چرایا گیا ہے، اور یہ کیسے لوگوں کے مسائل حل کریں گے جب ان کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، حلقوں میں کیسے جائیں گے. تو لیکن اس کا صاف جواب ہے کہ نہ انہوں نے مسائل حل کرنے ہیں، نہ انہوں نے حلقوں میں جانا ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، ان کو صرف ایک چیز سے غرض ہے کہ وہ صرف ہر حال میں حکومت لینا چاہتے ہیں. اور یہی ہمارا بنیادی نقطہ ہے پچھلے 2.5 سال سے، کہ ہم تو 286 الیکشن کمیشن میں پٹیشن کی ہیں، پی ٹی آئی نے فائل، ہائیسٹ پٹیشن ہے 2024 کے الیکشن کے اوپر. اب دیکھ لیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہمارے ہاں 50-50 60 ہزار کی جو ہماری کینڈیڈیٹس کی لیڈ تھی، وہ فارم 47 کے ذریعے اس کو پلٹ دیا گیا، اور ایک فارم 47 کے مینڈیٹ کے ساتھ 17 سیٹوں پہ نون لیگ کو حکومت دے دی گئی. اب تو نون لیگ پیپلز پارٹی بھی انہوں نے ہمارا ہی جو موقف ہے اس کو دہرا دیا، اور ایک بندے نے نہیں، ان کی تقریباً ساری لیڈرشپ نے کہہ دیا کہ آپ فارم 47 سے آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں سیاست میں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اتنے سیریس چارجز جو پیپلز پارٹی نے لگائے ہیں، جو کہ ٹھیک چارجز ہیں، میں ان کو کہوں گا یہ ٹھیک چارجز ہیں، بالکل ٹھیک چارجز ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا، لوگوں کا مینڈیٹ تھا، اگر وہ آپ کو مینڈیٹ، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یا تو آپ ہمارا مینڈیٹ کو واپس کریں، یا نہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اوبیسلی مینڈیٹ تو واپس نہیں ہوگا ان کو. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ اس کے بعد ان کے پاس کیا پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور مورل گراؤنڈ رہ جائے گی نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کی. تو دیکھیں پھر جب ان کو ہم یاد کروائیں گے، پھر یہ کہیں گے نہیں جی ہم تو جمہوریت کی خاطر ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. دیکھیں انہوں نے 1990 کے الیکشن کو بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ غلط الیکشن ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر 2012 میں سپریم کورٹ کی فیمس ججمنٹ، اصغر خان کی اس کی ججمنٹ آئی، اور اس میں اس بات کو 22 سال بعد مانا گیا کہ وہ الیکشن ریگڈ الیکشن تھا. پھر 2013 کے الیکشن کو انہوں نے کہا یہ آر او کے الیکشن ہے. اب اس کے بعد اب 2024 کے الیکشن کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فارم 47، انہوں نے ہمارے موقف کو جو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا موقف تھا، انہوں نے اس کو دہرایا. اب انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بھی اب انہوں نے یہ کہا. تو مجھے بات بتائیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ریزن رہ جائے گی پیپلز پارٹی کے پاس، ادر دین مکمکہ کی سیاست کے علاوہ، اور ایک فیک مفاہمت جو کہ مفاہمت نہیں ہے. پاکستان کے لوگ آج اس لیے نیچے گئے ہیں کیونکہ اس مفاہمت نے یہ جو رولنگ فیملیز ہیں ان کو تو نواز دیا ہے، ان کے تو بڑے بڑے پروٹوکول ہیں، ان کو تو حکومتیں مل گئی ہیں، ان کو تو ہر چیز مل گئی ہے. لیکن لوگوں کی جو حالت ہے وہ اس لیے ختم ہوئی ہے. دیکھیں سیاست مفاہمت پہ نہیں ہوتی، سیاست اصولوں پہ ہوتی ہے، اور وہ اصول آپ کو اپہولڈ کرنے پڑتے ہیں. ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا 8 فروری کو 9 فروری کو ہم بھی کولیشن کا حصہ بن جاتے، عمران خان صاحب بھی اپنے کیسز معاف کروا لیتے، اور آج بھی ہم بھی اس کا، اور ہم بھی کہتے کہ ہم جمہوریت کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن مجھے بات بتائیں کہ منیمم کامن ایجنڈا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. منیمم کامن ایجنڈا کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک چیز اور دیکھیں، اب اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے بعد تو پیپلز پارٹی از ان اے ویری ٹائٹ، ان مائی ویو obviously، کہ یہ پیپلز پارٹی از ان اے ویری ٹائٹ اسپاٹ. کیونکہ اگر یہاں تو اب ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر یہ اسی کولیشن کے ساتھ بیٹھے رہیں گے ان ایلیگیشنز کے ساتھ، تو پھر تو obviously لوگ یہ کہیں گے یہ ایک نورا کشتی تھی، اور بالکل لوگ بالکل حق میں جانے میں ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ ان کے الزامات بالکل ٹھیک الزامات ہیں، لیکن اس کے بعد اتنے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے الزامات نہیں ہیں، یہ کوئی پالیسی لیول پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. انہوں نے تقریباً کرمنل چارجز لگائے ہیں، اور دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے اوپر کرمنل چارجز ہی لگائے ہیں. اس کے بعد تو دیکھیں آپ جمہوریت کی خدمت کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور پیپلز پارٹی کو جو سب سے زیادہ ان کی سیاست کو نقصان ہوا، ان کی سیاست کے اندر یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پنجاب کے اندر یہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہو گئے. دیکھیں نا کہ آپ بات ایک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کا عمل ہوتا ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو اب یہ ٹائم ہے ان کے لیے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اپنا فیصلہ دیکھیں، ہم تو اپنا فیصلہ تقریباً پچھلے 10 سال سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں بالکل ایک جماعت
بالکل یہ ایک ہی ہیں. شرمیلا صاحب، اب رانا عاطف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ اتحاد کو متاثر کرے گا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نون لیگ کی جانب سے، لیکن ایک سوال آپ نے بھی سنا ہوگا، جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، آپ نہیں سمجھتی کہ یہ کشمیر کی حد تک اب معاملہ نہیں رہا؟ آپ لوگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اب صرف بات نہیں کری، اب تو آپ لوگ وفاقی حکومت کے اوپر بھی سوال یا نشان جو ہے وہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا اس میں پیپلز پارٹی کے علم میں نہیں تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کے تحت ہے، کہ جی بی اور کشمیر کے انتخابات کے بعد یہ معاملہ پیپلز پارٹی کے علم میں آیا ہے یا یہ پہلے سے علم میں تھا؟ دیکھیں گرمانی صاحب، 2024 کے الیکشنز تو ظاہری بات ہے ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ صاف اور شفاف تھے، اور ہمیں اس وقت بھی تحفظات تھے، لیکن وہ جو ریزلٹس آئے تھے اس میں ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک جماعت کوئی سادہ اکثریت تو لے کے نہیں آئی تھی. اور جب پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں ان تمام جماعتوں سے جو اس وقت پارلیمان میں جانے والی ہیں، تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، لیکن پی ٹی آئی نے بات کرنا ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو جمہوری عمل کا کوئی خاص خاطر کوئی ان کی کوئی نہ جد و جہد ہے اور نہ ہی ان کو کوئی خاص انٹرسٹ ہے. اب پی ایم ایل این جب ہمارے پاس آئی اور ہم نے حکومت سازی کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بنایا، اور شراکت داری کے نتیجے میں جو ایک ایگریمنٹ بنا، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ان تحفظات تھے، لیکن ملک میں جمہوری عمل کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ حکومت بناتے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.